بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چینل کے ناظرین، آج ابھی آپ کے ساتھ میں ایک بہت ہی خاص موضوع پر بات کرنا چاہ رہی ہوں۔ اصل میں موضوع آج کل کے حوالے سے ہی ہے، یعنی کہ محرم الحرام امام حسین کی شہادت اور یزید پلید کی بات۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہماری تاریخ جو ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد جو واقعات حالات پیش آئے تو وہ بہت زیادہ مسخ بھی ہے، اور ایک ہی بات میں مختلف روایات ملتی ہیں۔ ایک ہی جو قصہ ہے وہ کئی طریقوں سے بیان کیا گیا ہے۔ ایک چیز تو ذہن میں بہت واضح ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے آخری خطبہ حجۃ الوداع میں فرمایا تھا کہ میری قوم فرقوں میں بٹ جائے گی، لیکن تم لوگ فرقے میں مت جانا اور قرآن پاک اور سنت کو مضبوطی سے تھامے رہنا۔ تو یہی بات ذہن میں رکھتے ہوئے اس کے بعد جتنے بھی فرقے بنے، ہمیں ان فرقوں کی بات سے الگ بات کرنی چاہیے جو بات قرآن اور سنت سے اور احادیث کی کتب سے مستند ثابت ہو۔ تو اب میں ایک بات یہ کرنا چاہ رہی ہوں کہ یزید جو اتنا بڑا ہمارا ہم کہیں کہ ایک تاریخی کردار، جس کے بارے میں ہم کیا کہیں، کیا الفاظ استعمال کریں، لعنت ہی اس پر بھیج سکتے ہیں۔ تو اس کی موت کے واقعات آپ دیکھیے کہ 3 واقعات ہیں۔ اب ایک ہی شخص ہے، وہ 3 طرح کیسے اس کی وفات ہو سکتی ہے۔ ایک کہ وہ پیٹ کی بیماری تھی بہت شدید، اور جتنا پانی پیتا تھا، پیاس بہت لگتی تھی اور پانی پیتا تھا، لیکن جو ہے وہ مرض پانی پینے سے بڑھتا تھا۔ تو طبیبوں نے فرمایا تھا کہ بھئی یہ تو مرض آسمانی ہے اور زمینی علاج سے ٹھیک نہیں ہوگا۔ دوسرا قصہ اس کی موت کا ہے کہ وہ گھوڑے کی رکاب میں بیٹھ ڈالا اور گھوڑے نے دوڑنا شروع کیا اور گھوڑے کی ٹانگوں کے نیچے روندا گیا۔ تیسرا قصہ اس کی ایک جو کہنا چاہیے کنیز تھی، اور اس نے اس کو خوب شراب پلائی اور باہر لے کر گئی اور پھر اس کو قتل کر ڈالا، یہ کہتے ہوئے کہ جو امام حسین نواسہ رسول کا وفادار نہ تھا وہ میرا کیسے وفادار ہو سکتا ہے۔ اب سوچئے یہ 3 قصے ایک ہی شخص کے بارے میں ہیں۔ تو اسی طرح بہت ساری باتیں، بہت سارے قصے اور الہامی چیزیں اور فرضی قصے بہت مشہور ہیں، جن سے ہمیں بہت احتیاط سے اور اجتناب کرنا چاہیے کہ نہ معلوم کہ یہ اس طرح کی روایات ہم تک پہنچی ہیں جن پر عمل کرنا ہمارے دین اسلام کو نقصان پہنچا سکتا ہے، ہمارے عقیدہ توحید کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد اور ان کی سنت ہے، ہمارے لیے اس میں خلل ڈال سکتا ہے۔ تو ایسی چیزوں سے بہت زیادہ اجتناب کرنا چاہیے۔ ہم تمام خلفائے راشدین 4 کو بہت بدرجہ اتم مانتے ہیں، ان کے فضائل ہیں، اور اسی طرح حضرت علی اہل بیت ہیں اور ان کا پورا خاندان اہل بیت ہے، اور ان کا ادب، احترام، ان کا مقام، ان کی فضیلت ہر لحاظ سے بدرجہ اتم موجود ہے۔ جن چیزوں پہ تاریخ شاہد ہے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائی، ہمارا ان پر پختہ ایمان اور یقین ہے۔ اب آگے کے واقعات میں یقیناً بہت زیادہ غلو سے کام لیا گیا ہے، بہت زیادہ چیزوں کو مکس کر دیا گیا ہے، گڈ مٹ کر دیا گیا ہے۔ تو ہمیں مزید اس میں بحث میں پڑھنے کی بجائے اپنے
جو سیدھا راستہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قرآن پاک نے بتایا ہے اس پر عمل پیرا رہتے ہوئے کسی بھی فرقے اور کسی بھی مسلک اور کسی بھی اس میں نہیں پڑنا چاہیے، بلکہ اس پر عمل کرنا چاہیے کہ تفرقوں میں مت بٹو، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رہو۔ اللہ کی رسی کیا ہے؟ قرآن پاک۔ قرآن پاک کو مضبوطی سے تھامے رہو، اس کو پڑھو، اس کو ترجمے سے پڑھو اور اس پر عمل کرو۔ سب سے اہم بات قرآن پاک ہے۔ تو ہمارے پاس اتنی پیاری کتاب ہے، اس لیے ہمیں مزید اپنے ایمان کو مشکل میں ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اپنا ایمان حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اقوال، افعال اور کتاب قرآن پر رکھنا چاہیے۔ انشاءاللہ تعالیٰ امید ہے کہ آپ کو میری بات سمجھ آ گئی ہوگی، اور اس پیغام کو جتنا ہو سکے آگے شیئر کیجئے، تاکہ لوگوں میں جو بہت سارا مسئلہ پھیلا ہوا ہے عقیدوں کے لحاظ سے، فرقوں کے لحاظ سے، کچھ اصلاح ہو سکے۔ الحمدللہ، الحمدللہ، الحمدللہ۔